رات کے 8 بج رہے تھے، ابھی بھی میں وارڈ میں گھوم رہی تھی۔ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی، پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ڈاکٹر عفان کھڑے تھے، جن کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مزید کتنی دیر ہے؟ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم رات کے وقت گھر نہیں جا رہی، جہاں پر رکنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ پہلے تو میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی، پھر مجھے ان کی ہمت پہ ہنسی آنے لگی۔ آخر وہ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ کیا کرنا ٹھیک ہے اور کیا کرنا غلط؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، اور جہاں تک میرا یہاں پر رکنے یا نہ رکنے کا سوال ہے تو وہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ میں یہ کہہ کر قریب سے گزرنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا، لیکن وہ بھی انہوں نے پکڑ لیا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر ہراتے ہوئے کہنے لگے، کیونکہ یہاں پر کافی دنوں سے ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں جو مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، اور تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کیا مقصد ہے، تو میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور بہت جلد ہی تمہیں اپنی بیوی بھی بناؤں گا، اس لیے تمہاری فکر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں خود کو ان کے ہاتھوں سے گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بہت مضبوط تھے۔ جب ڈاکٹر صفدر وہاں پر آئے تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں بھی جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا اور مجھے ہدایت کرنے لگے کہ میں اس وارڈ میں 2 گھنٹے تک مزید رہوں، کیونکہ آج ایک نرس نہیں آئی تھی اور اس کی جگہ میں نے ہی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن میں پی گئی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اس کے ایکسٹرا پیسے دیں گے۔ میں بھی یہاں پر صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے کام کر رہی تھی۔ گھر کے حالات خراب تھے، بھائی کا آپریشن ہونا تھا جس کے لیے پیسے اکٹھے کرنا تھے۔ جس دن مجھے یہاں سے جلدی چھٹی ہو جاتی، اس دن میں ایک عورت کے اسٹور میں جا کر بیٹھ جاتی اور وہاں پر رات گئے تک کام کرتی رہتی۔ چھٹی کے دن گھر میں اماں کے ساتھ سلائی بھی کرواتی۔ میری زندگی بہت مصروف اور تکلیف دہ تھی، مگر اس کے باوجود میں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا اور گزارا کر رہی تھی۔ ایک اچھے وقت کے انتظار میں میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ مجھے وہاں پر چہل قدمی کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی مجھے چیخ کی آواز سنائی دی اور میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ ایک لڑکی کی چلانے کی آواز تھی جو پچھلے حصے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے وہاں پر لیٹے مریضوں کو دیکھا، جن میں کچھ تو جاگ رہے تھے لیکن وہ بہت ہی تکلیف میں تھے۔ انہیں اپنی تکلیف کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ باقی مریض سو رہے تھے۔ ان میں سے کسی سے یہ پوچھ نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے چلانے کی آواز سنی، کیونکہ اس صورت میں وہ ضرور خوفزدہ ہو جاتے۔ میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا۔ ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سے وہ لڑکی چلانے لگی۔ اس بار اس کی آواز میں تکلیف تھی، وہ کافی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ میں اسے اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ ایک لمحے کا ڈھلے کیے بغیر میں تیزی سے وارڈ سے باہر نکلی۔ دیکھا کہ دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا، گیلری خالی تھی۔ دوسری وارڈ میں چیک کیا تو 2-3 نرسز ہی تھی جو نیند کے مزے لے رہی تھی۔ مریضوں کی انہیں کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو مجھ سے ہاتھ کے اشارے کر رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میری نظر اس پر پڑ گئی۔ میں تیزی سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے ذرا سا جھکنے کے لیے کہا۔ یقیناً وہ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی۔ میں نے اپنے کان اس کے تھوڑے سے قریب کیے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا اس بچی کو بچا لو۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے اوپر قابو پایا اور بہت مطمئن انداز میں ان سے پوچھا کہ آپ کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بھی چیخوں کی آواز سن چکی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا وہی لڑکی جس کو وہ لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کے پاس جاؤ، اسے اس تکلیف سے آزاد کر دو، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھ سے اس کی یہ چیخیں نہیں سنے جا رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے سونے کے لیے لیٹا تھا، مگر اٹھ گیا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں بہت پہلے دیکھ چکا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کتنی اذیت ہوتی ہے۔ میں بے صبری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تفصیل بتائیں۔ انہوں نے بولے کہ میں تمہیں تفصیل نہیں دے سکتا، میں تمہیں صرف اور صرف ایک راستہ دے سکتا ہوں۔ تم پچھلے دروازے سے اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر بچا لو۔ میں ساری عمر کے لیے تمہارا احسان مند رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں۔ میں پچھلے دروازے سے وہاں پر جانے ہی لگی تھی کہ دروازہ لاک تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر میں سامنے والے دروازے سے باہر نکلنے لگی۔ ابھی میں آفس کے اندرونی حدود سے باہر نکلی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر عفان کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاس آئے
اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگے، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں سے گھر چلی جانا۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھاتے ہوئے انہیں دھمکی دینے والے انداز میں کہا، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ابھی بھی میں سمجھا رہی ہوں، اگر آپ کو میری زبان سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کوئی اور طریقہ آزمانا پڑے گا۔ اگر آپ واقعی مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ٹھیک طریقہ نہیں، چاہے میری والدین سے بات کریں، عزت کے ساتھ میرا رشتہ مانگیں، اور پھر جب آپ یہ حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو مجھے روک ٹوک سکیں تو میں بھی آپ کی بات مان جایا کروں گی، لیکن فی الحال آپ مجھ سے دور رہیں۔ مجھے یہ سارے چونچلے پسند نہیں۔ میں بیوقوف لڑکیوں کی طرح ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ میں صرف اور صرف اسی مرد کو اپنا مخلص سمجھتی ہوں جس کے ساتھ میرا کوئی مضبوط رشتہ ہو، اور مضبوط رشتے کے حامل صرف محرم ہی ہوتے ہیں۔ آپ میرے محرم بن جائیں، پھر سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اس کے قریب سے نکلنے لگی تھی کہ اس نے کہا کہ آج اگر تم پیچھے گئی تو کبھی بھی کھل کر سانس نہیں لے پاؤ گے۔ تمہاری ساری زندگی گھٹن ہی گزرے گی۔ تم روتی رہو گی، چیختی رہو گی، مدد کے لیے پکارتی رہو گی، لیکن تب تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کیا آپ کے کان کام نہیں کرتے؟ مجھے پچھلے حصے سے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ کون سی لڑکی کی چیخیں؟ ارے یہاں پر تو پچھلے 1 گھنٹے سے چہل قدمی کر رہا ہوں، مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ مجھے ان کا اندازہ بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ گھر کیوں نہیں گئے؟ آپ تو جلدی فری ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگے، مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پر رک گیا ہوں۔ چلو اب جلدی سے اندر جاؤ اور مریضوں کی دیکھ بھال کرو۔ جب تم فارغ ہوگی تو تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اس چیز کی تم فکر مت کرو، تب تک میں یہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ اس کی اس قدر اپنی ذات میں دلچسپی مجھے اب شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں تک میرے اندر جانے کا سوال ہے تو میں اپنی جگہ ایک نرس کو لگا دیا ہے۔ اب میں جب تک پیچھے جا کر چیک نہیں کر لیتی تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں پیچھے کی طرف بڑھی تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میں نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غصے سے کہنے لگے کہ میری اپنی ٹانگیں، میری مرضی، میں جہاں چاہوں جاؤں، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونے چاہیے۔ جب تم میری بات نہیں مانتی تو تمہیں بھی میری بات کیوں مانوں؟ میں اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن اب وہاں پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس کے دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا اور وہ تالا کافی پرانا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں پر کافی عرصے سے کوئی بھی نہ گیا ہو۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے ڈاکٹر عفان کی طرف دیکھا تو وہ طنزیہ انداز میں میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ بڑے مزے سے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، چلو اب جلدی سے یہاں سے چلو، یہ علاقہ کافی عرصے سے سنسان ہے اور اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نواں کٹا کھل جائے۔ وہ مجھے دوبارہ سے اپنے ساتھ لے کر اسپتال کے اندر داخل ہو گئے۔ میں ایک لمحے کی دیری کیے بغیر ہی اس وارڈ میں پہنچی جہاں پر وہ بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا جس نے مجھے پچھلے حصے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ بیڈ خالی تھا اور چادر بھی بالکل ٹھیک تھی، ایک شکن بھی موجود نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی لمبے عرصے سے نہ لیٹا ہو۔ وہاں پر جو نرس ڈیوٹی میں موجود تھی وہ بھی اب جاگ چکی تھی اور کسی مریض کے پاس کھڑی اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ یہ بات سن کر وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی، کون سا بوڑھا آدمی؟ اس وارڈ میں تو صرف بچے موجود ہیں، لگتا ہے تمہیں نیند کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ مجھے اس کا یہ انداز فی الحال زہر لگ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی کنٹرول رکھا اور اس سے دوبارہ سے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہاں پر ایک بوڑھے شخص کو لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس کے پاس بھی گئی تھی، ان میں سے ان کی بات بھی سنی تھی، مگر اب وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر میں نے اس بیڈ پر اشارہ کیا جہاں پر میں نے اسے لیٹے ہوئے پایا تھا۔ دیکھو شبنم، مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ یہ بچوں کی وارڈ ہے اور جہاں پر صرف چھوٹے بچے ہی آتے ہیں، کسی بھی بڑے آدمی کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس بچے کی طرف مصروف ہو گئی جو کہ اس وقت درد سے چلا رہا تھا۔ یقیناً وہ پیٹ کے درد کی وجہ سے دورا ہو رہا تھا۔ میرے پاس بھی اب وہاں سے جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اپنے وارڈ میں واپس چلی آئی۔ میرا دماغ میری بہت بری طرح سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔
مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اس کے پاس یہ تھی، اس کی باتیں سنی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے تھے۔ یہ سب ایک خواب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا اور اسی کے کہنے پر تو میں باہر گئی تھی۔ ہزاروں طرح کے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور وہم تھا جو مجھے پریشان کیے جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صفدر وہاں پر آئے اور مجھے کہنے لگے، بہت دیر ہو گئی، تمہیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے ایک اور نرس کا بندوبست کر لیا ہے، تم اب گھر جاؤ اور آرام کرو۔ صبح سے یہاں پر کام کر رہی ہو اور ایکسٹرا پیسوں کی فکر مت کرنا، تمہیں بہت جلد مل جائیں گے۔ میں نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلا دیا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکلی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت کو کوئی ٹیکسی ملنا مشکل تھا، مگر میرے دل کو ایک تسلی تھی کہ ڈاکٹر عفان مجھے گھر تک ڈراپ کر دیں گے۔ ان کے ساتھ جتنے مرضی اختلافات سے ہی، لیکن مجھے ان کی ذات پر بھروسہ تھا۔ وہ باقی تمام لوگوں سے بہت مختلف تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ مجال ہے جو کبھی بھی کسی سے کوئی فالتو بات کی ہو۔ انہیں اپنے امیج اور اپنے کریکٹر کی بہت فکر تھی، اس پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن باہر جا کر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اب وہاں پر دور دور تک کسی بھی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر عفان کو آواز دی تو مجھے کوئی جواب نہ ملا، جبکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ یہیں پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب مجھے صحیح معنوں میں فکر ہونے لگی تھی اور ڈر بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے کوئی اور ہی کھیل رہا تھا۔ میں نے ان کا نمبر ملایا تو ان کے موبائل بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں آواز کی سمت گئی تو ان کا موبائل ایک درخت کے قریب ہی پڑا ہوا تھا، جسے سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جلدی سے موبائل اٹھایا اور آس پاس دیکھا، لیکن وہاں پر موجود نہیں تھے۔ میں اسپتال سے باہر نکل آئی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اسی وقت ہی ایک ٹیکسی مجھے مل گئی۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ جتنے پیسے لینا چاہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے خیریت کے ساتھ میرے گھر پہنچا دیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے مجھے گھر تک پہنچا دیا۔ میں نے انہیں ان کی ضرورت سے زیادہ پیسے دیے اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ موبائل ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ میری اماں پہلے سے ہی جاگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اس طرح سے روتا دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ پہلے ہی اپنے ساتھ ہونے والے حالات و واقعات کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور اب امی کا رونا مجھے مزید پریشان کر گیا۔ میں نے انہیں کہا، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کہیں بائی کو تو کچھ نہیں ہوا؟ انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری آنکھ لگی۔ میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ایک کمرے میں قید ہو، جہاں کوئی بھی کھڑکی یا دروازہ نہیں۔ تم رو رہی ہو، چیخ رہی ہو، چلا رہی ہو، اس کمرے سے نکلنے کے لیے منتیں کر رہی ہو، اور اس کمرے سے باہر ہی کھڑی ہوں، لیکن میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ آہستہ آہستہ اس کمرے کی دیواریں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر میں تمہیں اپنے ہی اندر سے کہہ کر وہ دوبارہ سے ہچکیوں میں رونے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا، بس اسے خواب سمجھ کر بھول جائیں اور اس کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نارمل ہو گئیں اور مجھے کہنے لگی، بس تم اب وہ نوکری چھوڑ دو، کیونکہ مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے۔ تمہارے آنے جانے کی بھی کوئی روٹین نہیں، ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسپتال بہت اچھا ہے، اسٹاف بھی بہت اچھا اور خیال رکھنے والا ہے۔ میں آج کے واقعے کو مکمل طور پر نظر انداز کر گئی اور امی کو بھی کچھ نہ بتایا، کیونکہ جانتی تھی اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھے گھر بٹھانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے، جبکہ میں یہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کافی زیادہ پیسے جمع ہو گئے تھے اور اب تھوڑے سے پیسے رہتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر ایک ہفتے تک میں اور ڈیوٹی کرتی تو رقم پوری ہو جاتی، میں کامیاب ہو جاؤں گی، اور اس طرح سے جیسے ہی بھائی کا علاج مکمل ہو جائے گا میں یہ نوکری بھی چھوڑ دوں گی۔ مگر اس سے پہلے تک مجھے کسی نہ کسی طرح یہ سب برداشت کرنا ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دوبارہ ڈاکٹر عفان کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے ڈاکٹر صفدر کو کال کر کے ان کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، وہ تو آپ کے جانے سے 3 گھنٹے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ حیرت کا ایک دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے لگا یہ قبول کرنا میرے لیے کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھا، کیونکہ جانے سے 15 منٹ ہی تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے باتیں کی تھی اور مجھے کچھ ہدایات بھی جاری کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ میرے ساتھ ہسپتال کے پچھلے حصے میں بھی گئے تھے۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور تھی، مگر میں اس پوزیشن میں نہیں کہ پتہ لگا سکوں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب صرف اور صرف اپنے کام کی طرف ہی توجہ دوں گی، فضول کی سرگرمیوں کی طرف دھیان نہیں دوں گی، اور اب کوشش کیا کروں گی کہ شام کے وقت جلدی ہی واپس آ جایا کروں۔ اگلے دن میں صبح کے وقت اسپتال گئی
تو مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عفان جی اسپتال چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ میں تیزی سے ایک نرس کے آس پاس گئی جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب میں نے یہ اس سے کنفرم کرا لیا کہ وہ فکر مندی سے کہنے لگی، مجھے تو خود پتہ نہیں ہے، ڈاکٹر صفدر ہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ اسپتال ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ میری تو ان سے بات بھی نہیں ہوئی، کال کر رہی ہوں لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہے۔ میں نے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ یہ مجھے کل رات یہاں سے ملا تھا، یقیناً وہ یہاں پر پھینک کر چلے گئے تھے۔ اور پھر میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، مگر میرا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ وہاں پر کھڑے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی نرس دوبارہ سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا تم اس اسپتال میں کچھ عجیب محسوس کر رہی ہو؟ میں نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے کل رات کی چیخوں کی آواز کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے پرجوش انداز میں کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میں نے بھی سنا تھا اور میں نے ڈاکٹر صفدر کو جا کر شکایت لگائی تھی، مگر انہوں نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے انہوں نے یقین کیا تھا کہ یہ تمہارا خواب ہے، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو کسی بھی صورت اسے خواب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آج تم رات یہیں پر رکنا، دونوں مل کر اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، اسی وجہ سے اس معاملے میں دخل اندازی کرنے سے پرہیز کر رہی تھی، لیکن اب چونکہ تمہارا ساتھ مجھے نصیب ہو گیا ہے تو میں ضرور پتہ کر رہوں گی کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ اس نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا جب ڈاکٹر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم آج دوبارہ سے اوور ٹائم لگانا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج تو تمہارا دوست بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، تھوڑی ہی دیر کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ آج ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے، میں تمہیں اس میٹنگ میں ضرور بلانا چاہوں گی، امید ہے کہ تم وہاں پر آؤ گی۔ اس کا معنی خیز انداز تھا، مگر مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور فکر مندی سے سوچنے لگی کہ رات کے اس پیر کون میٹنگ کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خیر مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا، میرا کام صرف اور صرف آج پچھلے حصے میں جا کر اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ میں جب دوسرے کمرے میں گئی تاکہ اس نرس سے بات کر سکوں، مگر وہاں جا کر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ آج جلدی ہی گھر واپس چلی گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہے گی، ابھی وہ وعدہ خلافی کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا، اس کو کال لائی تو اس سے بات سن کر آپس سے باہر ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ دوبارہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتی اور نہ ہی تمہارے ساتھ مل کر میں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے موبائل سے میرا نمبر ڈیلیٹ کرو کیونکہ اب میں تمہارا نمبر بلاک کرنے والی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس قدر بےعزتی نہیں کی تھی۔ مجھے شرمندگی کا شدید احساس ہو رہا تھا، میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا۔ ابھی شام تک تو بالکل ٹھیک تھی، پھر پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہو گئی جو اس طرح سے برتاؤ کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ سے اس کا نمبر ملایا تاکہ کلیئر کر سکوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ آخر ایسی کون سی قیامت آ گئی جو اس نے میرے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا، مگر دوسری طرف سے اس کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے مریضوں میں مصروف ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں وہ چیخیں اور بوڑھا ڈاکٹر صاحب اور اب یہ لڑکی گھوم رہے تھے۔ میں اپنا دھیان کام کی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی میں ایک مریض کو انجیکشن لگا رہی تھی کہ اس کی چیخ کی آواز پر میں چونک گئی۔ دراصل میں سوئی کافی اندر تک لے گئی تھی۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تم رات کے وقت ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکتی تو کیا ضرورت ہے تمہیں ہماری زندگی برباد کرنے کی؟ اسے تکلیف کا شدید احساس ہو رہا تھا، اسی وجہ سے وہ کڑوا بول رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے برداشت کرتی چلی گئی کیونکہ غلطی میری تھی۔ وہ ایک نوجوان مرد تھا۔ میں اس کے قریب ہی اسٹول پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ آپ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ابھی اس کا لہجہ نارمل ہو گیا تھا۔ دراصل اسے بھی میرا پریشان چہرہ دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے تو جیسے کوئی انسان چاہیے تھا جس کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اس وقت میں بھی بہت بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بندہ بھی نہیں تھا جس کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میری زندگی جیرن بن گئی ہے، ایک لمحے کا بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا۔
ज़िंदगी में जितने भी अच्छे लोग थे वो आस्ता आस्ता छोड़ कर जा रहे हैं और छोड़ने की वजह भी नहीं बता रहे। मैं बिल्कुल तनहा रह गई हूँ। मैं ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि हमें सख्ती से मना किया था कि हम मरीजों के सामने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात ना करें और ना ही इन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताएं। लेकिन मैं इस वक्त हद से ज़्यादा फ़िक्रमंद थी और मुझे सहारे की ज़रूरत थी। मैंने इसे पिछली रात के वाक़ये के बारे में भी बताया और चीखों की आवाज़ के बारे में भी इससे काफ़ी बात की। खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और मुझे कहता रहा कि पहले मैं समझता था कि सिर्फ मैं ही पागल हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ना ही मैं पागल हूँ और ना ही जहाँ पर कोई और शख्स पागल है। वो चीखें सबको सुनाई देती हैं। मैं इस अस्पताल में पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ, जबकि आपको तो आए हुए अभी सिर्फ 15 दिन ही गुजरे हैं। आपको सिर्फ कल ही वो आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन आपके आने से पहले हर रोज़ रात के वक्त वो आवाज़ें सुनता था और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, परेशान होता था। दिल करता था कि कहीं ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां ये आवाज़ें आना बंद हो जाएं, मगर मैं बेबस था। घर वाले गरीब हैं, वो बड़े अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकते। इसी वजह से उन्होंने मुझे उठाकर इस अस्पताल में ला फेंका। मैंने इनसे शिकायत की तो वो मुझे डांटने लगे और कहने लगे सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहा हूँ। हर रोज़ ही रात को लड़कियों की थी और आवाज़ें मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचाती थी। कभी कभार तो वो आवाज़ें बहुत ही मासूम लड़कियों की होती थी। ज़ाहिर होता था कि कम उम्र है, और बाज़ औक़ात बड़ी उम्र की औरतें चीखती थीं। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था, वैसे वैसे मुझे ज़मीन नीचे से सरकती महसूस हो रही थी। फिर इसने ऐसे राज आश्कार किए कि मुझे लगा कि अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। मैंने इसे कहा कि वाकई जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। वो ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाने लगा और साथ ही इसने मुझे कह दिया कि आपको इस मामले में दूर रहना है। आप अकेली लड़की हैं, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने फैसला किया कि जैसे ही मैं सेहतयाब हो जाऊंगा, सबसे पहले इन लोगों के ऊपर केस करूंगा। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसे कहा कि तब तक ये सब कुछ यहाँ पर चलता रहेगा, तब तक क्या लड़कियाँ तकलीफ़ उठाती रहेंगी? अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहले तो आज मैं जाकर देखूंगी कि वहाँ पर होता क्या है। आप मेरी बात समझें, अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो शायद वो आपके साथ बहुत बुरा सलूक करें और मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। मैंने इसे कहा कि तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मुझे एक बात याद आ गई जिसके बारे में इसे बताना बहुत ज़रूरी था। जब मैंने डॉक्टर साहब को अपने इस डर के बारे में बताया था, तब उन्होंने भी मुझे तुम्हारी तरह इन्हीं चीज़ों से दूर रहने का मशवरा दिया था। लेकिन फिर वो इसी रात ही गायब हो गए। न जाने वो कहाँ चले गए हैं। इस लड़की के चेहरे पर एक साया सा आकर लहराया, मगर वो लब से एक लफ्ज़ भी नहीं अदा कर पाया। मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपना बैग दूसरे कमरे में रखा हुआ था। मैं तेज़ी से वहाँ पर गई। जब मैं वापस आई तो देखा वो बेड भी खाली था, यानी ये लड़का भी यहाँ से गायब हो चुका था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक लम्हे के लिए दिल में आया कि घर वालों को कॉल करके इन्हें सब के बारे में बताऊं, लेकिन मेरी अम्मी बूढ़ी थी, पहले ही इतनी परेशान थी। अगर मैं ये बात सुनती तो इनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता और कुछ शक नहीं था कि इनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जिसे मैं मदद के लिए पुकारती। बहुत पहले ही हम लोग सब रिश्तेदारों से ही अलग हो गए थे और इसकी वजह ये थी कि अब्बा के इंतकाल के बाद चचा ने हम लोगों पर मजालम के पहाड़ डालना शुरू कर दिए थे। हमारे हिस्से की जायदाद भी वो लोग हड़प कर चुके थे। मेरी अम्मी का जेवर भी था जिस पर चची जान ने कब्जा कर लिया था और साफ साफ कह दिया था कि अगर हम लोगों ने इन पर केस करने की कोशिश की तो वह हम लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी माँ के पास हम लोगों के अलावा कोई असासा नहीं था। इसी वजह से वो हमें लेकर अपनी नानी अम्मा के घर चले गए। वहाँ पर मम्मानी का भी सलूक बहुत बुरा था। वो हम माँ बेटी थे, सारा दिन घर के काम करवाती थी और रात के वक्त थोड़ा सा खाना दे देती थी। भाई की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। इस तरह के माहौल में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। अम्मा ने वो घर भी छोड़ दिया। घर के एक मुनासिब से इलाके में उन्होंने किराए का घर ले लिया और ख़ुद सिलाई की शौकीन से ज़्यादा ज़माने में उन्होंने शौक की काम की वजह से सीखा था और अब इनकी आमदन का ज़रिया बन गया था। अम्मा से मैंने ये भी सीख लिया था, इनकी ख्वाहिश थी कि हम दोनों बहन भाई ही तालीम हासिल करें। वो हमारी तालीम के अखराजात उठाने के लिए दूसरों के घरों में काम भी करती थी। मैंने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने 12वीं तक तालीम हासिल की और इसके बाद नर्सिंग कर ली। शुरू शुरू में मुझे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। हर कोई मुझ पर फिदा हो जाता था। डॉक्टर तो मुझे हमेशा ही बुरी बुरी पेशकश करते थे।
جس کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار تو رونا شروع کر دیتی تھی۔ اماں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم نقاب کرنا شروع کر دو، اس طرح سے تم جنگلی جانوروں سے بچ جاؤ گے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور کافی حد تک میری بچت ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے وہ اسپتال بھی چھوڑ دیا اور ایک دوسرے اسپتال میں لگ گئی، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ ایک دن میں اسٹاف روم میں بیٹھی تھی اور نقاب کے بغیر تھی، جہاں پر چونکہ صرف لڑکیوں کو ہی الاؤ تھا، اسی وجہ سے یہاں پر کوئی میل نہیں آ سکتا تھا۔ مگر اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عفان اور صفدر دونوں ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے، اور اس دن انہوں نے میرے چہرے کو دیکھ لیا تھا۔ صفدر تو مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ نہ صرف مجھے ایکسٹرا کام دیتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اکثر ہی میری مدد بھی کر دیتا تھا اور میرے گھر والوں کے بارے میں بھی کچھ لیتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر عفان مجھے ذرا بھی پسند نہیں تھا، وہ مجھے ہمیشہ ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے میرے قریب آئے، مجھ سے بات کرے، جبکہ مجھے یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے تو وہ میرے گھر میں میرے گھر والوں سے بات کرے اور مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر جائے۔ یہ ساری فضول کی حرکتیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ ابھی میں وارڈ کے بیچوں بیچ کھڑی تھی کہ مجھے دوبارہ سے چیخنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ لمحے کی بھی دیری کیے بغیر میں نے پچھلے حصے کی طرف پہنچی۔ وہ کمرہ جس پر کل تالا لگا ہوا تھا، آج وہ کمرہ کھلا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی اور چھپ کر دیکھنے لگی کہ وہاں پر کچھ بھی ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ اندر سے بہت بڑا تھا، وہاں پر ایک الماری بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس الماری کے پیچھے جا کر چھپی، لیکن جب میری نظر کمرے میں ہونے والی صورتحال پر پڑی تو مجھے لگا کہ میری قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر مختلف لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، جس میں سے ایک لڑکی کو وہ لوگ گھسیٹ کر لے کر پچھلے حصے سے باہر نکل رہے تھے۔ اس سائڈ پر سڑک تھی جہاں پر ایک بہت بڑا ٹرک کھڑا تھا۔ یقیناً وہ انہیں ٹرک میں جا کر اسمگلنگ کرنے والے تھے۔ میری چیخنے کی آواز سن کر ڈاکٹر تیزی سے میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین تھا تم یہاں پر ضرور آؤ گی، اب تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی جہاں سے جا رہی ہو۔ وہ ڈاکٹر جیسے سب سے اچھا سمجھتی تھی، یعنی وہ ڈاکٹر صفدر۔ وہ اس قدر گھٹیا انسان تھا، ہمیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پیار سے کہنے لگا، میں تو پہلے ہی سے تمہیں دوسرے ملک بھیجنا چاہتا تھا، لیکن تم ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پہلے اس ڈاکٹر عفان نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے بھی یہاں پر قید کر دیا۔ اب تم بھی یہاں سے بھیجنے کے بعد میں اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور پولیس کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ وہی نوجوان لڑکا تھا جو کہ تھوڑی دیر پہلے کمرے سے غائب ہوا تھا۔ وہ یقیناً یہاں سے بھاگ گیا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وارڈ میں لگے ہوئے کیمروں کو دیکھ کر ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس سے اس سلسلے میں بات کر رہی ہوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ پچھلا ڈاکٹر غائب ہو گیا تھا تو اس کا دماغ کام کرنا بھی شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے پولیس کو کال کی، قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور وقت میچ ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مجھے ٹرک میں ڈالتے پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور وہاں پر موجود سب ڈاکٹروں کو ہی گرفتار کر لیا۔ ڈاکٹر عفان جو کہ اس چھوٹے سے دکھانے میں کیا دیکھا، اسے بھی وہاں سے نکال لیا گیا۔ اسے دوبارہ سے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اس انسان پر ہمیشہ سے شک کیا، جبکہ یہ انسان میرے ساتھ مخلص تھا۔ میں یقیناً لوگوں کو پہچاننے میں ہر بار ہی ناکام ہوتی تھی۔ میں اس نوجوان کی بہت بہت شکر گزار تھی جس نے مجھے اتنی بڑی مشکل سے بچا لیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں نے یہ نوکری بھی چھوڑ دی۔ 2 ہی دن کے بعد ڈاکٹر عفان رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک میرے بھائی کا علاج نہیں ہو جاتا تب تک میں اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو میرے ذہن میں تمہارے گھر والے بھی موجود تھے۔ اس وقت میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ میرے والدین کا ویسے بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری دادی نے میری پرورش کی، 1 سال پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ میں اکیلا ہی رہتا ہوں، مجھے بھی ان رشتوں کی ضرورت ہے۔ مجھے تو خوشی ہوگی جی ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہنا شروع کر دیں۔ اس نے میری آخری مشکل بھی دور کر دی تھی اور پھر تقریباً 2 مہینوں کے بعد میرا بھائی مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اسے ہنستا کھیلتا دیکھ کر اگر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی، ویسے میں نے اس کا کالج داخل میں کروا دیا۔ اماں بھی میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ عفان اماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، ان سے سکی ماں جیسا برتاؤ کرتا تھا، اپنے ناز نخرے اٹھواتا تھا اور ان سے پیار لے کر مجھے بھی چڑھاتا تھا۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔